چلیں جی 5th پارہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. 5th پارے سے پہلے ایک کل کی کلاس میں ایک چیز میں نے درمیان میں چھوڑ دی تھی. وہ کیا چیز تھی کہ مسجد اقصی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پہلی مسجد کون سی ہے. پہلی مسجد ہے ام القری یعنی کہ مسجد حرام، اور پھر دوسری مسجد تھی مسجد اقصی. دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. وہ سال کو لے کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ کیا ورڈ آنا چاہیے، 40 میل کے دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے. اصل میں یہاں پہ بات یہ ہے کہ مسجد حرام کے بعد جو مسجد اقصی بنی ہے ان دونوں کے درمیان کی جو ڈوریشن ہے کنسٹرکشن کی وہ 40 سال کا فاصلہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی مسجد اقصی جو ہے وہ پہلے بنی ہے. نہیں، مسجد حرام پہلی مسجد ہے، پھر دوسری مسجد اقصی، اور دونوں کے درمیان میں 40 سال کا وقفہ آتا ہے. ٹھیک ہے، فاصلہ اس سے تھا، تو یہ سال ہی ورڈ آئے گا یہاں پہ. یہ حدیث میں نے آپ کو کہا تھا کہ تھوڑی سی ناکمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ ہے، میں اس کو بعد میں کریکٹ کرواؤں گی، تو یہ چیز جو ہے نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں پارہ نمبر 5 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما. اور تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ہم نے وہ رشتے پڑھے تھے کہ جو حرام ہیں، جیسے ماؤں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور بیٹیوں کے ساتھ بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بہت سے ایسے رشتے تھے جو ہم نے آیت نمبر 23 میں کلیئر کٹ پڑھے تھے کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. ایک مرد ایٹ اے ٹائم اپنے نکاح میں 2 بہنیں نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اب مزید اس بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے کیا کہا گیا کہ تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لونڈیوں کے جن کے تم مالک ہو. یعنی کہ اگر کوئی عورت کسی اور مرد کے نکاح میں ہے تو آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. یعنی کہ عورت ایٹ اے ٹائم 2 مردوں کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. ہاں، الا یہ کہ اگر کوئی لونڈی شادی شدہ تھی اور کسی جنگ میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ جنگ میں خاتون تھی، وہ پکڑی گئی ہیں اور اس کو لونڈی یا باندی بنا دیا گیا اور وہ شادی شدہ، لیکن وہ اس کے تم مالک ہو سکتے ہو. اب لونڈی کانسیپٹ نہیں ہے، غلام کانسیپٹ اب نہیں ہے، یہ پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. جتنی بھی پیچھے خواتین بتائی گئی ہیں جو ہم نے کل کی کلاس میں کور کیا تھا، تو اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں اس سے تم نکاح کر سکتے ہو. شرط یہ کہ تم اپنے مال یعنی کہ مہر کے بدلے انہیں حاصل کر کے ان سے نکاح کرو. یعنی کہ باقاعدہ اجاب و قبول کیا جائے گا، ولی کا ہونا ضروری ہے، اجاب و قبول ہوگا اور حق مہر جو ہے وہ طے کیا جائے گا. ان 3 چیزوں کو بس مد نظر رکھا کریں. نکاح میں بس لوگ کیا کرتے ہیں، ان 3 چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی سب چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھی جاتی ہیں. اور جو مین ہے جس سے نکاح جو ہے کہہ لیں کہ جو نکاح کے لیے ضروری ہے، ولی کا ہونا ضروری ہے. کہ جو بھی لڑکیاں جو ہے کورٹ میرج کرتی ہیں، یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. یہ آپ اس چیز کو لے کے سٹیپ تو لڑکیاں جو ہے وہ اٹھا لیتی ہیں، لیکن نکاح کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ حق مہر ہے، اجاب و قبول ہے اور ولی کا ہونا ضروری ہے. باپ ہوتا ہے ولی، اگر باپ حیات نہیں ہے تو بھائی ہوگا ولی. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ آ جائیے. ان سے نکاح کرو اور تمہاری نیت بدکاری کی نہ ہو، پھر جن سے مہر کے عوض تم فائدہ اٹھاؤ. یعنی کہ بدکاری کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دھوکے سے کسی سے شادی کی ہے اور جی اس کا جو کہہ لیں کہ کچھ دنوں کے بعد آپ بس جو بھی آپ کی نیت تھی وہ اپنی نیت پوری کرنے کے بعد آپ اس لڑکی کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیں. ٹھیک ہے، یا اس کو دھوکے سے مطلب کوئی نقلی شادی جو ہے اس کے سامنے ایک پلاننگ کی گئی ہو. ٹھیک ہے، یہ چیزیں یہاں پہ آتی ہیں. انہیں ان کے لیے مقرر کیے ہوئے مہر دے دو. اگر تم مہر مقرر کر لینے کے بعد اس میں کمی بیشی پر راضی ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی کہ عورت اپنی مرضی سے، اب کسی عورت کا حق مہر جو ہے وہ اگر 2-3 لاکھ ہے، وہ کہہ لیں کہ جوش میں تو اتنا لکھوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جب اس لڑکے نے دینا ہوتا ہے تو وہ اس کی استاد نہیں ہوتی. اگر وہ مطلب ایک ریکویسٹ ہی ہو سکتی ہے کہ تھوڑا سا اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اگر عورت چاہے اپنی مرضی سے کمی بیشی کر سکتی ہے، یا پورا معاف کر سکتی ہے یا ہاف کر سکتی ہے.
کسی سچویشن کے تحت. لیکن اگر مرد جو ہے اس کے اندر اتنی استطاعت ہے، 2-3 لاکھ کیا جتنی بھی اس کی استطاعت تھی، جتنی بھی اس نے حق مہر جو تھا لکھوایا، اور وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حق مہر دے سکے گا، تو اپنا حق مہر جو ہے وہ لے. کسی سچویشن کے تحت آپ اپنا حق مہر جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن یہ معمول نہیں ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے، تو اس پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی کہ کسی کے لیے کسی نے نکاح کرنا ہے اور اس کے پاس ایک آزاد عورت یا مومن عورت کی کہنے استطاعت نہیں ہے، نہ اس کو حق مہر دے سکتا ہے، نہ اس کو کہیں رکھنے کی اس طرح پراپر جگہ ہے، تو وہ تمہاری ملکیت مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لو. تمہاری ملکیت میں جنگ کے دوران اگر کوئی لونڈی آئی ہے تو اس سے تم نکاح کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا. اب یہاں پر بھی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ مشرک عورت سے شادی نہیں ہو سکتی. یا اب آپ اس وقت دیکھیں دنیا میں کتنا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ مسلم لڑکے جو ہیں وہ مشرک عورتوں سے جو ہے وہ شادی کرنے کو بڑا کہنے کہ فخر اور بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ نہیں، تم اپنے ریلیجن کو آگے پروموٹ کرو، میں اپنے ریلیجن کو پروموٹ کروں گا، تم میرے ریلیجن میں انٹر نہ ہونا، میں تمہارے ریلیجن میں انٹر نہیں ہوں گا. تو کافر عورتوں سے شادی جو ہے وہ اب معمول ہو چکا ہے. اسی طرح مسلم عورتیں جو ہے وہ کافر مردوں سے شادی کر رہی ہیں کہ جی اپنے اپنے ریلیجن کو لے کے چلیں گے. جس چیز کا ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس چیز کو ہم اپنے اختیار میں لے کیسے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کل کو جا کے مسئلے کریٹ کرے گی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر دیتے قرآن پاک میں کہ ایک چیز ہے وہ تمہارے لیے پسندیدہ ہی نہیں ہے. تو جب وہ کام کرو گے تو زندگی میں صرف پھر مشکلیں غم پر غم ہی آئیں گے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے. اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، تم میں برتری کا معیار صرف ایمان ہے، بس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو. غلام عورتوں کو بھی مہر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہو، یعنی کہ وہ آپ کے نکاح میں ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کے نکاح میں رہتے ہوئے کہیں اور بھی بدکاری کر رہی ہو، تو اس چیز کا ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے. اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والی ہو، یعنی کہ یہ نہیں کہ چوری چھپے اس نے اپنے بوائے فرینڈ رکھے ہوئے ہوں، کسی اور کے ساتھ جو ہے باتیں شاتیں کرتی ہو. پھر جب وہ نکاح میں آ جائے اور اس کے بعد وہ بدکاری کرے تو اس کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا نصف ہے. آزاد عورت کو کتنی سزا دی جائے گی؟ شادی شدہ آزاد عورت کو یا شادی شدہ آزاد مرد کو کیا سزا ہے؟ شادی کے بعد زنا کی، جان سے مارنا. ٹھیک ہے، سنسار کرنا، مار دیا جائے گا. اور اگر ان میرڈ یہ حرکت کریں گے، بدکاری کریں گے، تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ 100 کوڑے اور جلا وطن. ٹھیک ہے، دونوں کی سزائیں مختلف ہیں. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے. پھر جب وہ نکاح میں آ جائے اور اس کے بعد وہ بدکاری کرے تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا نصف ہوگی، یعنی کہ پھر ان کو آدھی سزا دی جائے گی. یہ اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جسے گناہ کی راہ پر چلنے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر، اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، جس چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہرت ہے. یہ 2 کام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشے کا کہلے کے کہا ہے کہ ان 2 چیزوں کے بارے میں مجھے ڈر ہے، زنا اور مخفی شہرت. زانی عورت کی جو دعا ہوتی ہے وہ تہجد کے وقت بھی قبول نہیں ہوتی. تہجد کا وہ وقت ہے نا جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن زانی عورت کی دعا تہجد کے وقت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لے اپنے اس عمل سے، اس فعل سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پردہ ڈالا ہوا ہے. جس دن اللہ نے پردہ اٹھا دیا تو اس دن تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. لیکن یہ جو کہنے کے چھپے دوست بنانا، بدکاری کرنا، یہ سارے گناہ کبیرہ میں آتے ہیں، یہ سارے ناپسندیدہ عمل ہیں. نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر ہے جی 26. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ معاملات کھول کر بیان کرے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے. یہ ساری باتیں کھول کر بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم پہلے کے جو نیک لوگ تھے ان کی راہ پہ چلو اور تم پر توجہ دے. اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے، اور اللہ تم پر توجہ دینا چاہتا ہے. اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے بہت دور ہو جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہمارے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں نا وہ کہہ لیں ہماری آسانیوں کے لیے، لیکن ہم ان پابندیوں کو ایسے اپنے اوپر لیتے کہ پتہ نہیں ہم ہلاک ہو گئے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ حق مار دیا گیا ہے، یہ سب چیزیں. لیکن یہ پابندیاں جو ہیں
چاہے وہ آپ دیکھ لیں قتل کی پابندی ہے، چاہے وہ آپ حلال حرام کی بات کر لیں، وہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 29 پارہ نمبر 5، ٹھیک ہے، سورہ نساء۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، یعنی کہ دھوکے سے، چوری سے، غلط طریقے اس میں سارے آ جائیں گے، چوری، ڈکیتی اور کسی کو دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ خودکشی۔ آپ نے خودکشی نہیں کرنی، خودکشی سے منع کیا گیا ہے۔ خودکشی کرنے والے کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جو انسان جس طریقے سے بھی خودکشی کرے گا وہ قیامت تک بار بار ویسی ہی موت مرے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی نے چھت سے جو ہے وہ چھلانگ لگائی ہے اور نیچے زمین پہ گرا، کتنے فلور کا تھا فلیٹ، جتنے بھی فلور کا تھا، اب موقع پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب قیامت تک وہ چھت سے زمین پہ گرے گا، جب اس کی موت آ جائے گی پھر زندہ کیا جائے گا اس کو، قیامت تک اس کو یہ سزا ملے گی۔ تو اپنی نسلوں کو اس چیز سے نکالیں۔ آج کی نسل کیا کرتی ہے کہ اگر ان کو تھوڑی سی بات کہی جاتی ہے، ڈپریشن، انزائٹی، اور آخر میں جی ہے خودکشی کر لی انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑیں گے تو غم تو آئے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جائیے، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے، اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسے نافرمانی کے کام کرے گا تو اسے ہم جلد آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے جس گناہ پر جہنم کی وعید دی گئی ہے یا جس پر لعنت کی گئی ہو، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے ابھی بات آئی ہے نا کبیرہ گناہ کے بارے میں، کہ چاہے خودکشی کی بات کر لیں، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانے کی بات کر لیں، یا کہہ لیں کہ آگے آنے والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 31، تجتنبوا کبائر، یعنی کہ تم سب بڑے گناہوں سے بچو، تو یہ اس کی ریفرنس میں بھی، اور پیچھے بھی جو گناہ ابھی تک بڑے ڈسکس ہوئے ہیں اس کے بھی ریفرنس میں یہ حدیث ہے کہ جس بھی گناہ کے اوپر، جس بھی کام کے اوپر، سمپل از دیٹ، جہنم کی وعید آ جائے یا جس کسی بات پر اللہ نے لعنت کی ہے، وہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، اچھا کسی کا مال کھا لینا، ہم نے تو ایسے لے وہ کبیرہ گناہ ہے، پوچھنے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں جس چیز کے بارے میں آپ کو یہ حدیث مل گئی کہ جی یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کے اوپر جہنم کی وعید ہے اور اللہ نے اس پہ لعنت کیا ہے، وہ سب پھر اس میں آ جائیں گے کبیرہ گناہ میں، ٹھیک ہے۔ جس میں شرک آ جائے گا، والدین کی نافرمانی آ جائے گی، جھوٹی گواہی آ جائے گی، اور جی اس میں جادو ہے، قتل ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا، معصوم خواتین پر تہمت لگانا، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر جنگ میں کوئی جاتا ہے اور وہاں سے میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو سوچ سمجھ کے اللہ کی راہ میں نکلے جب بھی نکلے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے، یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ گناہ تم سے دور کر دیں گے، یعنی کہ تمہیں ان گناہوں سے نکلنے کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ کون سی عزت کی جگہ ہوتی ہے؟ اچھے اچھے گھر نہیں، عزت کی جگہ ایک ہی ہے، وہ ہے جنت۔ اور تم اس مقام مرتبہ کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اختلاف رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور کہ ہر ایک انسان کو کہہ لیں کہ الگ الگ چیزیں ملی ہیں، تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ تم میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ کسی کے پاس سینس اچھی ہوتی ہے کپڑوں کی یا گھر کی یا کسی بھی قسم کی، یا کسی کے پاس کوکنگ کی سینس اچھی ہوتی ہے، اسی طرح کسی کے پاس گھر اچھا ہے، کسی کے مارکس بہت مطلب تھوڑی سی محنت وہ کرتی ہے اور مارکس اچھے آ جاتے ہیں، اور کسی کو کہہ لیں کہ گاڈ گفٹڈ سکن اچھی ملی ہوتی ہے، کسی کا کلر بڑا مزے کا ہوتا ہے، کسی کی ہائٹ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو ہم جب یہ دنیاوی اور یہ مادی چیزیں ہیں نا، ان سب چیزوں کو لے کے اگر ہم بیٹھ جائیں گے کہ نہیں فلاں کا تو گھر ہی بہت اچھا ہے، میرا تو گھر بھی اچھا نہیں ہے، میری تو اینٹوں کے اندر سے کیڑے مکوڑے نکلتے رہتے ہیں، چونا گرتا رہتا ہے، میں تو صاف کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، میرا تو رنگ بھی اچھا نہیں ہے، فلاں دیکھیں اس کا رنگ کتنا اچھا ہے، میرا تو قد بھی اتنا اچھا نہیں ہے، فلاں کا قد کتنا اچھا ہے، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ چلتی ہوں اچھی نہیں لگتی، فلاں دیکھیں کتنی اچھی لگتی۔ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ اگر سب ایک جیسے ہو جاتے، اختلاف نہ ہوتا، تو دنیا میں تو کوئی کمپٹیشن ہی نہ ہوتا۔ یہ دنیا ایک کمپٹیشن کی جگہ، ہمیں لگتا ہے شاید اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اگر آپ باہر نکلے نا، لوگوں کے گھر دیکھیں، ایسے عالی شان گھر بنے ہوئے جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، انہوں نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔
بجائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول کے یہ دیکھا دیکھی، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، ہماری اچھی گاڑی نہیں ہے، ہم نے جی گاڑی چینج کرنی ہے. اب وہ پیسے جو آپ کے پاس گاڑی موجود تھی پہلے، وہ پیسے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے تھے، آپ عمرہ کر لیں، آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ حج کر لیں، آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ وہ کر لیں. لیکن وہ سارے کام ہم نے چھوڑ کے ہم جی اپنی گاڑی چینج کرنے جا رہے ہیں، میرے بچے فلاں اسکول میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ فلاں کے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال پہ رضیت باللہ کر لیں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس حال میں جو ہے وہ رکھا ہے. تو یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے اور عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. دیکھیں اصل چیز تو یہ دیکھی جائے گی مرد ہے یا عورت ہے، کس نے کتنی نیکیاں جو ہے وہ آگے بھجوائی ہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جی جو مرد اور عورت کو ڈیوٹیز دی گئی تھی اس میں کون آگے نکل گیا. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی ڈیوٹیز کو چھوڑ کے اس چیز کے کمپٹیشن میں لگ جائیں کہ جی ہمیں مردوں کے مقابلے جو ہے وہ حقوق ملنے چاہیے، تو یہ بالکل ایک بیوقوفانہ بات ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 33. ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائے ان میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور جن سے تم نے خود عہد باندھا ہو انہیں ان کا حصہ دے دو. یعنی کہ وصیت کی بات ہے یہاں پہ. بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہے. اب جیسے کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجے کی فضیلت ہے، تو یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اب یہاں پہ ریزن بتائی جائے گی کہ کیوں الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر کس وجہ سے حاکم ہے. ہر چیز کی ریزن، اس کی مصلحت اللہ تعالیٰ قرآن پاک پہ ایکسپلین کرتے ہیں، اور جن چیزوں کی مصلحت اللہ تعالیٰ ایکسپلین نہیں کرتے ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے مالوں میں سے حق مہر دیتے ہیں، وہ اپنے مالوں میں سے عورت کا نان نفقہ اٹھاتے ہیں، عورت کا، بچوں کا، ماں کا، بہنوں کا، بیٹی کا. ٹھیک ہے، تو اس کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اس وجہ سے بھی مرد کو جو ہے وہ عورتوں کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے. چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار اور خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے مال و آبرو کی نگرانی کرتی ہیں. اب یہاں پہ عورت جو نیک عورت ہے اس کی نشانیاں کیا ہونی چاہیے؟ فرما بردار، یعنی کہ اپنے شوہر کی ہر بات ماننے والی ہو، ناجائز نہیں. جس کا ذکر شریعت میں نہیں ہے وہ نہیں. ٹھیک ہے، جائز کی بات ہوئی ہے یہاں پہ. ہاں، اگر آپ کے شوہر نے آپ کو کسی سے ملنے سے روکا ہے یا کسی کو گھر میں آنے سے روکا ہے تو آپ نے ان کی بات ماننی ہے، کیونکہ کسی سے ملنے سے روکنا اور کسی کا گھر سے آنے سے روکنے میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے، تو نیک عورت کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ ایک تو وہ فرما بردار ہوگی، دوسرا خاوند کی غیر موجودگی میں، اگر خاوند گھر میں موجود نہیں ہے تو اللہ کی حفاظت سے اس کے مال اور یعنی کہ اپنی عزت کی نگرانی کرنے والی ہوگی. اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا خوف ہو انہیں تم نصیحت کرو. یعنی کہ کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، کسی اور مرد کی طرف راغب ہوتی ہے، یا وہ کسی بھی صورت اپنے شوہر کی بات کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسے سمجھاؤ اور اس کو نصیحت کرو. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتی تو اس کی خواب گاہوں کو الگ کر دو، یعنی کہ ان سے اپنا بستر الگ کر دو، وہ الگ کمرے میں شفٹ ہو جائیں گی، آپ الگ کمرے میں ہو جائیں گے، کیونکہ نہ تو وہ بات مانتی ہیں اور اپنی ضد پہ جو ہے وہ اڑی ہوئی ہیں. اور انہیں ہلکی سزا دو. ہلکی سزا سے مراد یہاں پہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ منہ پر نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ جو مسواک ہے نا، مسواک کی جو سٹک ہے اس سے ہلکی سی جسٹ ہٹ، ہلکا سا ایک ٹچ کیا جائے گا، اتنی مار کی اجازت دیتا ہے اسلام. اس آیت کی ریفرنس میں حدیث آتی ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کے تو قرآن نے کہا ہے کہ عورتوں کو مارنا پیٹنا چاہیے. نہیں، اس کی ریفرنس میں، اس آیت کی ریفرنس دیکھیں. میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں. قرآن میں ایک بات ہے، یہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. کہاں پہ لکھا ہوا ہے نماز کیسے قائم کی جائے گی اور زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ حدیث پڑھیں گے تو نماز کا طریقہ آئے گا نا، حدیثیں پڑھیں گے تو وضو کا طریقہ آئے گا، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے.
سونے جاگنے کے آداب، یہ سب ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ سب ہم احادیث سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی آیت کو جب ایک کوٹ کر دیا گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت سکھاتے تھے تو اس میں جو حکم اللہ تعالیٰ وحی اور وحی مطلوع اور غیر مطلوع کے تھرو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جاتے تھے، احادیث اور سنت کی شکل میں وہ ہمارے پاس پھر واپس آئے، تو اس میں یہ ہدایت آتی ہے کہ اگر مار لگانی ہے تو کتنی مار لگائے گا شوہر اپنی بیوی کو؟ جو مسواک کی ایک سٹک ہوتی ہے، جسٹ اس سے آپ نے ٹچ والا ہے، ہٹ یہ والا، جیسے ایک دفعہ آپ نے یوں کر کے پیچھے کر لیا، اتنی، اس کے علاوہ کی مرد کو عورت کے اوپر کسی قسم کا کوئی تشدد یا مارنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ جو اللہ کی بات نہ مانے اور اس کے بعد تو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کرے تو انہیں ستانے کی راہ نہ ڈھونڈو، یعنی کہ جان بوجھ کر ان کو تنگ نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند اور نہایت بڑا ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا جب وہ خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب وہ خود پہنے اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دے، اور اس کے بعد ہے کبھی الگ کرنے کی ضرورت آئے تو اپنے گھر کے علاوہ اس کو کہیں بھی الگ نہ کرے، جیسے کہا نا کہ اپنے خواب گاہوں سے ان کو الگ کر دو، تو یہ حق ہے شوہر کا بیوی کے اوپر، جو وہ خود کھائے گا وہ اپنی بیوی کو کھلائے گا، یہ نہیں ہے کہ خود جی اچھا کھانا کھا لیا اور بیوی کو کہہ دیا کہ تم دال روٹی کے اوپر گزارا کرو، نہیں، جو خود کھائے گا وہ اپنی بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے وہ اپنی بیوی کو پہنائے، چہرے کے اوپر نہ مارے، گالی گلوچ نہ کرے، اور اگر کبھی کسی ضرورت کے تحت اس کو الگ کرنا پڑ گیا تو اپنے گھر کے علاوہ اس کو کہیں الگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ اگر ایک مرد ایک عورت کو طلاق بھی دیتا ہے تو عورت عدت اس شوہر کے گھر میں مکمل کرے گی، 3 حیض، پیرنٹس کی طرف نہیں مکمل کرے گی۔ چلیں جی، نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 35، اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے منصف مقرر کرو، اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بہت علم والا خوب خبردار ہے۔ یعنی کہ صلح جو ہے اس کے لیے مرد کی طرف سے ایک ہوگا اور عورت کی طرف سے بھی ایک، کوئی بھی آ جائے منصف کے طور پہ، اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائی جائے، کیونکہ صلح زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ کسی چھوٹی سی جھگڑے پہ، چھوٹی سی بات پہ جو ہے وہ گھر چھوڑ دیں یا بات طلاق تک پہنچ جائے تو دونوں طرف سے ایک ایک منصف جو ہے وہ بیٹھے گا، چاہے مرد کی فیملی میں سے بیٹھ جائے ایک اور چاہے عورت کی فیملی میں سے ایک بیٹھ جائے، دونوں میں سے ایک ایک ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کرے، وہ تمہیں خوش کر دے، نمبر 1، نمبر 2 تمہاری اطاعت کرے، نمبر 3 تمہارے مال کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں کہ بہترین بیوی میں، فرما بردار بیوی میں، کیونکہ اولاد اور مال کی جو حفاظت ہے وہ بیوی کی ذمہ داری میں آتا ہے، کیونکہ گھر میں شوہر تو نہیں رہ سکتا 24 گھنٹے، اس نے باہر کمانے جانا ہے، اس نے کہہ لے کہ نان نفقے کی جو ذمہ داری ہے وہ اٹھانی، کتنے رشتے میں نے آپ کو بھی گنوائے ہیں۔ دیکھیں مرد اور عورت کے درمیان کس چیز کا اختلاف ہوتا ہے؟ سب سے بڑا اختلاف کیا ہوتا ہے؟ سوچ کا اختلاف، دونوں ایک الگ کہہ لیں پیٹرن آف لائف کے اوپر ہوتے ہیں، الگ سوچ رکھتے ہیں، الگ ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، تو بعض اوقات دونوں کی اس طریقے سے کہہ لیں کہ سوچ نہیں ملتی، لیکن بعض اوقات کہہ لیں سوچ اس طرح کچھ کہہ لیں 20-30% مل جاتی ہے، لیکن درمیان میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کے لیے یا باتوں کو اور کھینچنے کے لیے، تو اگر اس طریقے کا کبھی معاملہ آ جائے، کیونکہ میاں بیوی آپس میں تو یہ چاہیں گے کہ ہماری صلح ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کوئی درمیان میں صلح کروا دے کیونکہ دونوں سے پہل نہیں ہو رہی، اور تم اللہ کی عبادت کرو، دیکھو اور تم اللہ کی عبادت کرو، یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ٹھیک ہے، خالق کے بعد یہاں پہ والدین کا درجہ بتایا گیا، ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار، پڑوسی، اجنبی پڑوسی، ساتھ رہنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور اپنی ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو، بے شک اللہ ہر اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو حسن سلوک کے سب سے مستحق کون ہے؟ والدین، اور والدین کے بعد یہ جتنے بھی رشتے جو ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ آ رہے ہیں، جیسے یتیم ہے، مسکین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسکین کو صدقہ دینا
صرف صدقہ ہے، جبکہ قرابت داروں کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنی سے تباہ ہو جائیں اور ان کا رشتہ دار جو ہے وہ مالدار ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ نے رشتے نہیں نبھانے کہ آپ خود مالدار ہیں اور رشتہ داروں کی جو ہے وہ بری حالت ہے بھوک اور پیاس سے۔ نیکسٹ آ جائیے، آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 37، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے، اور ان لوگوں کو کیا جاتا کہ اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ نے انہیں جو مال دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 41، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو وہ آپ جو تھے وہ اس پہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے کہ مجھے اپنی امت کے اوپر گواہ بنا کر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا قیامت کے روز کہ آیا جو دین ہے وہ ان تک پہنچا دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کر کے بہت زیادہ غمزدہ ہوتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ گواہ کے طور پہ بلایا جائے گا۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 42، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گے کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ بس انہیں یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے ظاہر نہ ہوں، ہم اللہ کے سامنے پیش نہ ہوں، ہم کہیں کہلے نست و نابود ہو جائیں لیکن اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونے سے کوئی بچا لے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ یہاں پہ دیکھیں یہ بات میں پیچھے کری تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اتنی آیت اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیے آپ کے قرآن میں یہ کہا گیا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ، اگلی بات پڑھتے ہی نہیں ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جبکہ تم نشے کی حالت میں۔ یہ میں پہلے بات کوٹ کر رہی تھی، آئی تھنک پارہ نمبر 2 میں بات تھی یہ، تو یہاں پہ یہ آیت آئی ہے کہ یہ اس طریقے سے آیت کے کچھ حصے لے لینا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا کہ دیکھو تمہاری تو کتاب میں خود کہا گیا ہے کہ عورت کو مارو، تمہاری تو کتاب میں خود کہا گیا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن پوری آیت کو نہ پڑھنا، پوری بات کو نہ سمجھنا، صرف قرآن کو لے لینا اور حدیث کو لینا ہی نہ، یہ سب کا سب جو ہے وہ خسارے میں بات ہے اور اپنے آپ کو اپنی جان کے اوپر خود ظلم کرنا ہے، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو، یعنی کہ نشے کی حالت میں تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ یہ تب کی بات ہے جب شراب جو تھی وہ حلال تھی، یہاں تک کہ تمہیں سمجھ نہ آ جائے کہ تم جو کچھ بھی ہے وہ جو کہہ رہے ہو وہ کیا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ ملے، یہ ساری کنڈیشنز بتا دی گئی ہیں۔ بیمار ہو مطلب اتنا بیمار ہے کہ آپ پانی کو ٹچ ہی نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے، اور سفر میں ہو، سفر میں پانی نہیں مل رہا، کسی ایسی جگہ پہ اسٹے آیا ہے کہ جہاں پہ ہر جگہ کہہ لے پانی اویلیبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے یا آپ رفع حاجت سے جو ہے وہ فارغ ہوئے ہیں یا آپ نے عورتوں سے مباشرت کی ہے، یہ سارے جتنے بھی پوائنٹس بتائے گئے ہیں۔ اور پھر کیا کہا گیا کہ اگر یہ ساری سچویشنز کے تحت اس کے بعد تمہیں پانی نہ ملے، غسل کے لیے اگر عورتوں سے مباشرت کیا وہاں پہ غسل پتہ ہے آپ کو فرض ہے، پھر اگر رفع حاجت سے آپ فارغ ہو تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وضو آپ کا فرض ہے، سفر میں اگر آپ ہیں تو وضو آپ کو ضروری ہوگا، بیمار ہے تو وہی بات ہے کہ آپ کو وضو کی ضرورت ہے، لیکن پانی نہیں ہے، نہ غسل کا نہ وضو کا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے ہاتھ اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو، بس اتنی بات ہے۔ اتنا ہی کہنے کا طریقہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ آپ نے زمین پر اپنے دونوں ہاتھ مارنے، ٹھیک ہے، مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر پھیر لیں، کوہنیوں تک ضروری نہیں ہے، صرف جو اوپر والا ہے نا جہاں پہ سمپل زیٹ مہندی لگاتے ہیں بس کلائی تک اتنا ہاتھ آپ نے ایک ہاتھ دونوں ہاتھوں پہ ایٹ اے ٹائم آپ نے زمین پہ رکھے جہاں پہ پاک مٹی تھی،
ایک ہاتھ کو اٹھایا اور ایک کی اوپر والی جو سطح ہے اس کے اوپر پھیرا، پھر دوسرے ہاتھ سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی سطح کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہے، اور پھر وہی جو ہاتھ اتنی ہلکی پھلکی جو مٹی لگی رہ گئی اسی ہاتھوں کو اپنے منہ کے اوپر جو ہے وہ ایک دفعہ پھیر لینا. یہ نہیں کہ مٹی زمین سے اٹھا کے آنکھوں میں ڈالیں، کانوں میں ڈالیں، نہیں، وہ جو جھڑی ہوئے ہاتھ ہے اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی جو مٹی لگی ہوئی ہے وہی آپ نے اپنے منہ کے اوپر جو پھیرنی ہے وہ پھیر لیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر تو مٹی نہیں ہے، یعنی کہ کچے گھر ہیں ہمارے، تو ہم یہ جو دیواروں کے اوپر چونا لگا ہوتا ہے، یہ جو مٹی لگی ہوتی ہے اسی کے اوپر ہم ہاتھ پھیر لیں. نہیں، ایسا نہ کریں، گھروں کے اندر ایسا کیا کریں. بلکہ سفر پہ بھی جانے سے پہلے، اب آپ دیکھیں زپ لاک بیگ ہم سب کے پاس اویلیبل ہے. آپ کہیں پر بھی کوئی سوٹ لینے جاتی ہیں، جب سوٹ آپ شلنگ کر لیا، اس کو سلائی کر لیا، پچھلے جو بیگ بچے ہوتے ہیں ان کے جو زپ لاک بیگ ہوتے ہیں جو اوپر زپ لگی ہوتی ہے، آپ ایسا زپ لاک بیگ اپنے پاس لازمی رکھیں. چھوٹے سائز کے بھی ہوتے ہیں، بڑے سائز کے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ویسے الگ سے خریدنا چاہیں تو الگ سے خرید لیں، جیسے جس میں فار ایگزامپل ہم کھجورے وغیرہ ڈال کے یا زمزم کا پانی ڈال کے، نہیں، بوٹل، چھوٹی سی بوٹل بنا کے ایک پیکٹ سا بنا کے، وہ زپ لاک بیگ ان کو کہتے ہیں. تو آپ کیا کریں کہ جہاں بھی آپ کہیں پہ جائیں، کہیں پہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ان سے پوچھ لیں کہ ہمیں تھوڑی سی مٹی چاہیے. وہ پاک مٹی ہوتی ہے، زمین سے نکالی گئی مٹی ہوتی ہے. آپ ایک پیکٹ بنا کے رکھ لیں، ٹھیک ہے. اگر کبھی سفر میں ایسا ہو گیا تو آپ بس اس پیکٹ کو جو ہے وہ اوپن کریں، اس کے اندر سے تھوڑی سی مٹی نکال کے سامنے اپنے کسی جگہ پہ اس کو پھیلا لیں اور اس کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کے پہلے دونوں ہاتھوں کے اوپر والی سطح کو ایک دفعہ پھیر لیں اور پھر منہ کے اوپر پھیر لیں. رستے میں بھی کام آ جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس گھر میں بھی ایسا کوئی پیکٹ موجود ہے مٹی کا، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر سم ٹائم پانی نہیں ہوتا یا ساتھ پوری ایک کالونی ہے جس میں سپلائی کا پانی آنا تھا، وہ پانی نہیں ہے، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ گھر میں مٹی موجودہ، بجائے اس کے کہ ہم چونے سے تیمم کر رہے ہوں یا دیواروں پہ جو یہ مٹی جو نجس مٹی لگی ہوتی ہے، زمین پہ جو گندی مٹی جوتوں کی، وہی جوتے ہم واش روم میں لے کے جاتے ہیں، وہی جوتے یہاں پہ ہوتے ہیں، وہ مٹی لگی ہوتی ہے، تو ان سے تو اس طریقے سے تیمم، وہ مٹی پاک نہیں ہوتی، اس سے کیا بھی نہ کریں. گھر میں مٹی اویلیبل ہے تو پر اس سے جو ہے وہ تیمم کریں اور پھر وہ کہہ لیں کہ جو اسلام نے ہمیں آسانی دی ہے اس کو اویل کریں. ٹھیک ہے جی. تو تیمم کا طریقہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ گمراہی کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ دوست اور مددگار کے طور پر کافی ہے. آیت نمبر 46. یہودیوں میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں اور پھر اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر سچے دین کے خلاف تانا زنی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو گرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں رائنا، یعنی اے ہمارے چرواہے. پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ رائنا کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انظرنا کہنا. اب یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ انہوں نے رائنا کو بدل دیا، رائنا بدل دیا، اس کا مطلب ہے اے چرواہے. اور بے شک اگر وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، اور ہماری بات سنیں اور ہماری طرف نظر کیجیے، یعنی کہ انظرنا، تو ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت مناسب ہوتا. لیکن اللہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے. جس چیز کے اوپر اللہ لعنت کر دے وہ کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ وہ کیا عمل کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے. ابھی ہم نے کبیرہ گناہ کی کیا نشانی پڑھی ہے؟ جس چیز کے بارے میں وعید آئے گی کہ جہنم کی وعید ہے، اور جس عمل کے بارے میں اللہ نے لعنت کی ہے وہ سب کبیرہ گناہوں میں جائیں گے. تو یہاں پہ کفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس پہ اللہ کی لعنت ہے، تو اٹس مین یہ کبیرہ گناہ ہے. چنانچہ سوائے چند لوگوں کے وہ ایمان نہیں لاتے. آیت نمبر 47. اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، تم ایمان لاؤ. یعنی کہ تمہارے پاس جو تورات، زبور، انجیل ہے، قرآن ان سب کتابوں کی تصدیق کرے گا، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لعنت بھیجیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت بھیجی تھی. اور یاد رکھو اللہ کا حکم اٹل ہے. یعنی کہ یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے؟ یہ آیت یہود و نصارہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی تعلیمات پر ایمان لانے کو ضروری قرار دے رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ دوسری بات یہاں پہ کیا بات بتائی گئی ہے کہ تمہارا حال یہ نہ ہو کہ سبت والوں جیسے ہو جائے. ہفتے کے دن جو مچھلیاں پکڑتے تھے بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا گروہ تھا کہ جو سیٹرڈے والے دن مچھلیاں، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تجارت نہیں کرنی. یہ پہلے حکم مانتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا حکم آئے ہم اس کو بجا لائیں گے، پھر حکم آ گیا کہ آپ نے ہفتے والے دن جو ہے مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو یہ کیا کرتے تھے؟ جمعے کے شام کو جال لگاتے تھے اور ہفتے کی صبح جب مچھلیاں جو تھی کہہ لیں کہ بالکل پانی کے اوپر آتی، اور اس دن تو اور زیادہ اچھل کے باہر آتی تھی تاکہ انسان کی آزمائش جو ہے وہ کی جا سکے یا اس کا ٹیسٹ لیا جا سکے.
تو بعض دفعہ ہماری زندگی میں بھی نا کچھ مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو اچھل اچھل کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم صبر کو چھوڑیں، تاکہ ہم کسی قسم کا کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس کے اوپر ہمیں مطلب ایک آزمائش ہے نا وہ ہمارے لیے. ہماری عام زندگی میں بھی دیکھیں نا، ابھی تو سمپل ایک مچھلی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جمعے کی شام کو جو ہے وہ جال لگاتے اور ہفتے کی دن کی جو مچھلیاں تھیں اس میں پھنستی، اور اتوار والے دن وہ جال نکال جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو اتوار والے دن جو ہے وہ جال نکالا، ہم نے کون سا سیٹرڈے والے دن یعنی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑی ہیں. چونکہ انہوں نے کہہ لیں کہ ہیلا سازی کی، ایک کام کیا اور اس کام کرنے کو مولڈ کر دیا کہ میں نے کون سا اس دن کیا. جو ہماری ہم آج کی یوتھ کو دیکھ لیں، ایسا کام ایسی عادت تو ان کا معمول ہے کہ کام کر لینے کے بعد اس کی کہہ لیں کہ ہیلا سازی کر دینا کہ ہم نے تو تب نہیں کیا تھا تب کیا تھا، توریا کر دینا. تو انہوں نے بھی یہ کام کیا، لیکن ان کو جو ہے خنزیر اور بندر بنا دیا گیا. جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے اور جو لوگ ان کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور ان کو نہیں روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خنزیر اور بندر بنا دیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ کوئی اگر برائی کر رہا ہو تو اس کو برائی سے روکنا ہے، پہلی بات. دوسری بات کیا چیز آ جاتی ہے کہ جب کبھی زندگی میں مچھلیاں امڑ امڑ کے سامنے آ رہی ہوں تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اگر کوئی نامحرم آپ کے سامنے آ رہا ہے اور بار بار آپ کو کوئی ایسا اشارہ دے رہا ہے یا کہہ لیں کہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، وہ سمجھے یہ مچھلی ہے جو ابر کے سامنے آ رہی ہے بار بار. آپ جب اسکول جاتی ہیں، آپ جب کالج جاتی ہیں، اگر وہ بار بار سامنے وہ شخص آ رہا ہے، اٹس مین وہ آپ کی آزمائش ہے. ٹھیک ہے. تو حال پھر وہی ہوگا کہ اگر اس کی باتوں میں آگے جو پھر ہفتے والے دن یا سبت والے دن جو انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تھا، ان کا حال ہوا تھا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 48. بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یہ گناہ نہیں معاف ہوگا جب تک آپ توبہ نہ کریں، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے جھوٹ گڑا اور بڑے گناہ کا کام کیا. اے نبی، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 50 دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، اور ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کا حال یہ ہے کہ وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر بت اور شیطان کے بارے میں آیا ہے بالجبتی والطاغوتی. جبت اور طاغوت کے معنی جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. جبت سے مراد ہے بت، کاہن یا ساحر، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو جادوگر ہوتے ہیں اس طرح. اور طاغوت سے مراد ہے جھوٹے معبود. گویا ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے اس کی عبادت کی جائے، اس پر بھروسہ، اس سے مدد لی جائے، وہ سب جو ہے وہ طاغوت کہلائے گی. لیکن دنیاوی امور میں ایک دوسرے کی معاونت یا مدد کرنا اس میں داخل نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر کہہ لیں کہ 2 میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد کرو نیکی کے ساتھ اور تقوی رکھتے ہوئے. تو یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. لیکن آپ اگر فار ایگزامپل کسی بھی چیز میں دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ اس کیٹیگری میں، لیکن آپ نے کسی سے مدد مانگی ہے اس کو اپنا خالق اور رازق سمجھتے ہوئے کہ یہی مجھے سب کچھ دے رہا ہے. جیسے کچھ لوگ اپنے باس کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اپنے سے اوپر کی کچھ اتھارٹی کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں، جھک کے یوں نیچے سر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ سب چیزیں جو ہے وہ شرک میں آ جائیں گی. تو یہاں پر جبت اور طاغوت کی بات میں نے ایکسپلین کر دی. اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں میں سے زیادہ ہدایت والے ہیں. وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ قطعاً کوئی مددگار نہیں پائیں گے. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے؟ پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے. کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ چنانچہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی بادشاہی دی. تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے، اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے باز رہے، اور ان کے لیے دہکتی جہنم ہی کافی ہے. آیت نمبر 56 بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم جلد انہیں آگ میں ڈالیں گے. اب یہاں پہ جہنم کی وعید آ گئی ہے. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے جس نے آیتوں کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رزق جو دیا اس میں سے خرچ کرو. ایک بندہ یہ کام ہی نہیں کرتا تو اٹس مین آپ نے آیتوں کا انکار کیا ہے نا. اللہ اللہ ہم کرتے رہے اور عمل کرے نا تو اس کی سزا کیا ہے؟ آگ.
اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھے، بلا شبہ اللہ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ یہ بات دیکھ لیں کہ جو ہماری سکن ہے نا، ان کے اندر جو سینسٹیو کہہ لیں سیلز ہوتے ہیں، جب وہ جل جائیں گے، کیونکہ اس کے نیچے جو ہمارا گوشت ہے وہ جتنی دیر بھی مرضی جلتا رہے وہ ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اب جن لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، جو ان کے سینسز ہوتے ہیں وہ سینسز ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ کہیں پہ پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا تو اس کو فالج ہو گیا ٹانگ کو، تو ہیٹر کہیں پاس تھا، تو ہیٹر سے کہیں اس کے کپڑے نے آگ پکڑی اور اس کے بعد کہہ لیں کہ اس کی ٹانگ کو جو ہے وہ آگ نے بالکل جلا دیا اور اس کو علم ہی نہیں ہوا۔ مطلب وہ اپنے کاموں میں جو بھی اپنی بک وغیرہ پڑھا تھا، جو بھی اپنا کام کرا تھا اس میں مشغول تھا اور اس کی ٹانگ پوری جل کے ختم ہی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اندر کا گوشت ہے اس کو وہ جب جلے گا تو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، جو باہر والی سکن ہے جب اس سکن کو جو ہے وہ آگ چھوتی ہے تو وہ ہمیں تکلیف دیتی ہے، اور ہماری سکن کے اندر ایسے مادہ ہے جو آگ کو بہت جلدی پکڑتے ہیں۔ اس لیے کیا کہا گیا کہ جہنم میں جو ایندھن ہے وہ کیا چیزیں ہیں، پتھر اور انسان، یہ دو چیزوں سے جو ہے وہ آگ بھڑکائی جائے گی جہنم کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہاں پہ کیا کی گئی ہے کہ اگر تمہاری کھال جل گئی، اوپر والی سکن اتر گئی، اوپر والی لیئر اتر گئی، تو تمہیں پھر ایک نئی لیئر دی جائے گی، پھر اس کے اوپر بیٹھ کے چاہے جتنی مرضی فیشن کرنا کہ جی ہم نے دنیا میں نہ پردہ کرنا ہے، ہم نے اپنی سکن کو شو کرنا ہے، ہم نے بے حیائی کے کام کرنے ہیں، ہم سے جتنے فیشن ہو سکے ہم نے فیشن کرنے، اور نہ محرموں کے سامنے جا کے ہم نے اپنے آپ کو شو کرنا ہے۔ پھر اس وقت وہ سکن بڑی کام آئے گی، پھر ایک سکن کے بعد نئی سکن آئے گی، پھر اس کے اوپر فائزہ بیوٹی کریم لگائیں، گولڈن پر لگائیں، جو مرضی لگائیں، لیکن وہ اس روز جلے گی اور اگلی سکن آئے گی، پھر سکن وہ جل جائے گی اور پھر اگلی سکن آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 57 کی طرف۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم جلد ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گنی چھاؤں میں داخل کریں گے، یعنی کہ باغات میں۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 59، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں۔ پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن جو آپ پر نازل کیا گیا، اور آپ سے پہلے تورات، زبور، انجیل اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے۔ کچھ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کرائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شیطانوں کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے۔ شیطان صرف گمراہ نہیں کرنا چاہتا، شیطان کہتا ہے یہ دور چلا جائے، اللہ سے بالکل دور چلا جائے، شیطان کا تو پہلے یہ مقصد ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 61، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں، پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر ہی آ پڑتی ہے، پھر وہ قسمیں کھاتے ہیں، آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے تو بھلائی اور صلح صفائی کا ارادہ کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا حلاز ہے، اے نبی آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور نصیحت کرتے رہو، ان سے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر بے شک وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو وہ یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتا۔ یعنی کہ اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کی جاتی، لیکن یہ اپنی کہہ لے کہ ہر درمی کے اوپر اڑے رہے، انہوں نے بات نہیں مانی۔ چنانچہ اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ کیسے؟ مومن کے لیے یہاں پہ 3 کام آئے ہیں۔ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا انسان جب تک 2 لوگ اپنے درمیان اختلاف جو ہے نا اس کو قرآن اور حدیث سے سالو نہ کرے۔ اس وقت تو نبی تھے نا، نبی سے فیصلہ کروانا تھا، اب تو نبی موجود نہیں ہے، اب سنت اور حدیث اور قرآن موجود ہے نا۔ تو پہلی بات یہ کہ پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آئے، یعنی کہ جو فیصلہ قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا
اس کے اوپر آپ کو کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے. یہ مومن کی نشانی بتائی گئی ہے, اور وہ اسے دل و جان سے قبول کرے. یہ 3 نشانیاں ہیں کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باہمی اختلاف میں رسول اللہ علیہ وسلم کو مطلب ان سے فیصلہ نہ کروائے, اپنے دل میں فیصلہ ہو جانے کے بعد تنگی نہ پائے, اور دل و جان سے اس کو قبول کرے. اور اگر بے شک ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا تم اپنے گھروں سے نکلو, تو ان میں سے چند ایک کے سوا کوئی بھی یہ کام نہ کرتا, یعنی کہ جو انہوں نے گناہ کیے, کفر, شرک, یہ سب چیزیں. اور اگر بے شک وہ مان لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا, اور تب ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے, اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے پر چلاتے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 69. اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا, یعنی انبیاء, صدیقین, شہید اور نیک یعنی کہ صالحین کے ساتھ. اور یہ لوگ اچھے رفیق ہوں گے, جیسا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا نا, صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں جو ہے وہ شامل کر لے. تو ہم نے وہ کیا خود سے بات گڑھ لی تھی کہ جی انعام یافتہ لوگ ہیں انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین؟ نہیں, یہ آیت نمبر جو ہمارے پاس 69 ہے سورہ نساء کی, یہاں سے ہمیں ملا ہے. قرآن معجزہ اسی لیے تو ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرے گی. ٹھیک ہے, تو اللہ جن لوگوں پہ انعام کرتا ہے ان میں کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین, یعنی کہ جن کے پاس علم آیا اور انہوں نے عمل بھی کیا. تو ہم سورہ فاتحہ میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دے یا ہمیں ان کا رستہ دکھا. تو جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا کیا ہمیں علم ہے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہوتے ہیں, کتنی بڑی دعا ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, اور ہم کہہ لیں زون آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. سورہ فاتحہ بس ایسے رٹا لگایا ہوتا ہے, پڑھ کے ہم وہ چلے گئے. تو اس طریقے سے قرآن کو سیکھیں کہ وہ ایک تو ہماری زندگیوں پہ بھی اثر کرے, اور جب ہم نماز میں بھی قرآن کا کچھ حصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کو پڑھنے کی لذت بھی محسوس ہو. اور یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے, اور اللہ کافی ہے جاننے والا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو, پھر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو. اب یہاں پہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ جنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے جنگ کے لیے نکلنا ہے الگ الگ نکلو, کہہ لو کہ دستوں کی یعنی کہ جھنڈ کی طرح نکلو. یا اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے, کسی بھی چیز کی, تو آپ نے یا تو الگ الگ ہو کے نکلنا ہے تو نکلو, یہاں ایک دستوں کی شکل میں نکلنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اکٹھے ہو کر نکلنے. اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے, یعنی کہ سستی کرتا ہے. پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں تو ان کے ساتھ موجود ہی نہیں تھا. یعنی کہ اگر فار ایگزامپل جنگ پہ جانے کی بات ہے یا عام کسی بھی جگہ پہ جانے کی بات ہے, تو اگر کوئی سستی کی وجہ سے, سستی ریزن ہے, کوئی مطلب یہ نہیں کہ کوئی بیمار تھا یا کوئی ریزن ہے, نہیں, ریزن یہاں پہ بتائی گئی ہے سستی کی وجہ سے وہ گیا ہی نہیں. اب وہاں پہ ایسا ہو گیا کہ رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا رستے میں کوئی مشکل پیش آ گئی, پانی نہ ملا کوئی بھی, تو پھر وہ گھر رہنے والا کیا سوچتا ہے؟ شکر ہے میں تو گیا ہی نہیں, اللہ نے میرے پہ بڑی مہربانی کی ہے, میں تو ان کے ساتھ گئی نہیں, میں تو گھر ہی تھی. یہ بات ہو گئی. اور اگر تمہیں اللہ فضل دے دے, یعنی کہ اگر باہر جانے والے, دین پہ نکلنے والے یا جنگ پہ نکلنے والوں کو اللہ نے فضل دے دیا, تو وہ جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ ہو, ضرور کہیں گے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا, پھر میں بڑی کامیابی حاصل کرتا. تو یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کاش میں بھی ساتھ چلی جاتی, میں بھی ان کے گھر جو تھی, اگر وہ دین کا کام کرنے کے لیے کو گیا تو کہتا کاش میں بھی ساتھ چلی جاتی, میں بھی خوب کھانے کھاتی. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں آ جاتا ہے کہ یہ انسان جو ہے, یہ جو ایک کریکٹر ہمیں بتایا گیا ہے, یہ ایسا کریکٹر ہے کہ جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہا ہے, اور یہ اس کی باتیں ہوتی ہیں. پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑے, اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد اسے بہت بڑا اجر دیں گے. اور اے مسلمانوں, تمہیں کیا ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں, عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے, جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بدی سے نکال کہ اس کے بشندے ظالم ہے, اور ہمارے لیے اپنی جگہ سے کوئی حمایتی بھیج, اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج. نیکسٹ آ جائیے جی, آیت نمبر ہے ہمارے پاس 76. جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت یعنی کہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو, بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے.
جتنا بھی شیطان چال چلانے والا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ شیطان کی چال کمزور ہی رہے گی۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم لڑائی سے اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک گروہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی کہ یہ لوگ پہلے جنگ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم اپنے ہاتھ ابھی روکے رکھو، ابھی حکم نہیں ہے۔ جب حکم آ گیا تب انہوں نے کیا کیا؟ یہ لوگ ڈرنے لگے، جیسے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا یہ لوگوں سے ڈرنے لگے، یا ان سے بھی بڑھ کر خوف زدہ تھے، اور وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ فرض کیوں کی؟ تو نے ہمیں کچھ مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، یعنی کہ کوئی بھلائی ملتی ہے تو اللہ سے خوش ہو جاتے ہیں، کوئی برائی ملتی ہے تو نبی پر الزام لگا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات سمجھنے کے قریب نہیں پھٹکتے۔ آیت نمبر 79، اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 79 میں مزید کہنے کے بعد کو واضح کیا گیا، بھلائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور کوئی مصیبت وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جتنی بھی مصیبتیں ہماری زندگی میں اس وقت ہیں، ذرا اس کے بارے میں سوچیں، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے عمل ہیں جو واپس سے پلٹ کے ہماری طرف آتے ہیں۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی چنانچہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی کہ جو بات مانے اٹس گڈ، جو بات نہیں مانے گا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا۔ چلیں جی نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس آیت نمبر 81۔ اور منافق کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو فرما برداری ہے، پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو رات کو ان کا ایک گروہ اس بات کے خلاف جوڑ توڑ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں، اور اللہ لکھ لیتا ہے اور وہ رات کو سازش کرتے ہیں، چنانچہ آپ انہیں جانے دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ کارساز کے طور پر کافی ہے۔ کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ یقیناً اس میں کچھ اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول اور اپنے سے کسی ذمہ دار حاکم کے حوالے کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ چنانچہ اے نبی، آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا، اور آپ مومنوں کو لڑائی پر آمادہ کریں۔ امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا یعنی کہ برے کام کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی تم سے سلام کرے تو پھر کیا آتا ہے کہ تم اس کے سلام کا جواب دو، یا پھر اچھا جواب دو۔ اگر کوئی آپ کو کہے السلام علیکم، آپ اس کو کہے وعلیکم السلام۔ اگر کوئی آپ کو کہے السلام علیکم اور اس کو کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، اچھا جواب دو تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں ہر چیز کا حساب لینے والا ہوں۔ یعنی کہ کس نے کتنا سلام کیا وہ لکھا جا رہا ہے، حساب میں لکھت پڑھت میں آ رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی، اگلا کرے گا تو ہم کریں گے۔ اور دوسرا رویہ ہمارا کیا ہوتا ہے، پہلے ہمیں کسی سے یہ گلا ہوتا ہے کہ جی اس نے ہمیں سلام ہی کیوں کیا ہے، اس کو نہیں پتا اس ٹائم میرا موڈ نہیں ہے سلام کا جواب دینے کا۔ دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے، نہیں اس نے ہمیں سلام ہی نہیں کیا، اس کو نہیں پتا میں یہاں پہ کھڑی ہوں یا یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں۔ یہ دونوں رویے ہمارے ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا ہے، ان کا قد 60 ہاتھ تھا جب اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ کن کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ کہاں پہ تھے ہم؟ ان کا قد 60 فٹ تھا، یعنی کہ اتنا قد تھا، ہائٹ اتنی زیادہ تھی، اور قیامت کے روز بھی نیک لوگوں کی ہائٹ اتنی ہوگی، 60 فٹ کے حساب سے، 60 ہاتھ۔ جب اللہ ان کو پیدا کر چکا تو فرمایا، وہ فرشتوں کا گروہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو جا کر سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، پھر یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام رہے گا،
تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہوں نے لفظ ورحمۃ اللہ ہی بڑھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی جنت میں جائے گا تو وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، یعنی 60 ہاتھ لمبا. اور آدم علیہ السلام کے بعد سے خلقت کا قد و قامت کم ہوتا گیا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. تو جنت میں سب کی ہائٹ کتنی ہے؟ 60 ہاتھ، 60. ٹھیک ہو گیا. اور سلام کے بارے میں یہاں پہ آیا ہے تو سلام کرنے میں پہل کریں. اب یہ نہیں ہے کہ ہم شاپ پہ گئے اور نامحرموں کو سلام کرنا شروع کر دیا. مردوں کے بارے میں تو اس طرح کا حکم بالکل واضح. خواتین کو ذرا تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ نامحرم ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا اوائڈ کریں. بس اپنی آواز کو تھوڑا سا سخت رکھے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی اٹریکشن یا دعوت نہ ہو. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 88. اور خواتین کیا کرتی ہیں؟ پیسے کم کروانے کے لیے اپنی آوازوں میں اٹریکشن خود ہی پیدا کر لیتی ہے کہ چلو بھائی جو ہے وہ کہہ لیں کہ پیسے کم کر دے گا اس طریقے سے. پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں 2 گروہ میں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہو، اور جسے اللہ گمراہ کرے پھر اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا، پھر تم ان کے برابر ہو جاؤ. چاہتے تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے. پھر اگر وہ دین سے منہ موڑے تو انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. یعنی کہ جس نے اللہ کی بات ماننی ہی نہیں ہے، کفر ہی کرنا ہے، اللہ کی راہ میں اس طریقے سے نکلنا ہی نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ بس ان کو جو ہے وہ قتل کر دو. پھر چلیں جی نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس آیت نمبر 90. مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس اس حالت میں ہے کہ وہ لڑائی سے بیزار ہوں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہوں اور نہ اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا پھر وہ تم سے یقیناً لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تمہارے ساتھ لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور امن کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ تم ان سے لڑو. اب یہاں پہ یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ قتل نہیں کریں گے جو آپ کے عہد میں ہیں، مطلب آپ نے ان سے عہد لیا ہے کہ اگر تو وہ ہمیں اذیت نہ دیں ہم انہیں اذیت نہیں دیں گے. اور دوسرے وہ منافق لوگ ہیں جو 2 فریقین آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں نا، جیسے مسلمانوں کی لڑائی جو ہے وہ کافروں سے ہے. وہ کافروں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں آپ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، ہم دونوں کے گروہوں کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو پھر قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ اب کی بات ہے، آگے چل کے ان کا بھی جو معاہدہ تھا وہ 4 مہینے پتہ نہیں 4 مہینے کا تھا، ہاں شاید، لیکن خیر اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ 4 مہینے کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پورا علاقہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں. ٹھیک ہے، وہ علاقے میں نہیں رہ سکتے کافر. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ابھی اگر یہ بات ہے کہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تو بس کہہ لیں کہ اس طریقے کے لوگوں کو پھر آپ نے قتل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات آئی ہے. تمہیں ایک اور قسم کے منافق ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، جیسے کہ ابھی میں نے 2 گروہوں کی ذکر کی، مگر جب کبھی وہ فتنے کا موقع پاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں. یعنی کہ جہاں کہیں بھی ان کو لگتا ہے کہ کافر جیتنے والے اور مسلمان ہارنے والے ہیں وہ کافروں کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چنانچہ ایسے لوگ اگر تم سے مقابلہ کرنے سے باز نہ آئے اور تمہیں صلح اور امن کی پیشکش نہ کی اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکے تو تم انہیں جہاں کہیں پاؤ پکڑ کر قتل کر دو. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی اجازت دے دی ہے. جنگ کی بات ہو رہی ہے، خود نے نکل جانا مارنے کے لیے لوگوں کو آج. چلے جی نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 92. اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے. یعنی کہ قتل کی جو سزا ہے وہی بات ہے جیسے ہم نے کل پیچھے بات کی نا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. جو قتل کرے گا وہ بدلے میں دے گا جان بوجھ کے. اگر کسی سے غلطی سے ہو جائے تو، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سامنے کو بائک آ رہی ہے، کار جا رہی ہے، کو بائک آ رہی ہے، بس اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گیا، بائی مسٹیک ہوا نا. یا وہی بات ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ریوالور تھی، آپ اس کو صاف کر رہے تھے اور آپ کے ہاتھ سے وہ کہہ لیں کہ کلک ہو گیا اور گولی چل پڑی، اور سامنے کوئی کسی اور گھر میں کوئی تھا تو وہ اس کو جا کے گولی لگی، وہ موقع پہ فوت ہو گیا.
آپ کی کوئی انٹینشن تو نہیں تھی اس کو مارنے کا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ شادی برات میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ, تو وہاں پہ بھی جو ہے لوگوں کو گولیاں لگ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو بائی مسٹیک ہے یعنی کہ غلطی سے. تو کیا کیا جائے گا, تو اس کا جو ہے فدیہ دیا جائے گا, اس پر ایک مسلمان غلام آزاد کرے گا پہلی بات, اور مقتول کے رشتہ داروں کو خون بہا ادا کرنا لازم ہوگا, یا اگر وہ معاف کر دے یعنی کہ جو بھی دینا دلانا ہوگا پیسے وغیرہ مال, ٹھیک ہے. ہاں اگر مقتول کے گھر والے معاف کر دیں تو اور بات ہے, یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ جو ہے وہ اس آدمی کے اس کے بس کی بات تو نہیں تھی, بائی مسٹیک جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ سامنے آیا فوت ہو گیا, وہ معاف کر دے. لیکن اگر آپ اس کو دے دلا دیں کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ نہیں آپ سے غلطی سے آپ نے کو ہے جو وہ قتل کیا, تو پھر اب وہی بات ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فدیہ دینا ہے یا اس کا کفارہ دینا ہے. کفارہ یہاں ایک غلام کو آپ آزاد کریں گے, یا پھر اور ساتھ میں ساتھ آپ کیا کریں گے, جو غلام رشتہ داروں کو خون بہا ادا کرنا لازم ہوگا. اگر وہ معاف کر دے تو اور بات ہے. لیکن پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہارا دشمن ہے, یعنی کہ وہ ایسی پارٹی میں سے جن کے ساتھ تمہاری دشمنی چل رہی ہے, وہ بائی مسٹیک آپ سے جو اس کا قتل ہو گیا ہے, جبکہ وہ خود مسلمان ہے, خود مومن ہے, یعنی کہ میں اگر ہوں میں خود مومن ہوں, اب میں کہیں پہ جا رہی ہوں, رستے میں کوئی آیا ہے اور اس کا وہ کہہ لے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی ڈیتھ ہوگی موقع پہ, لیکن وہ کسی میری دشمن پارٹی کا تھا, ٹھیک ہے, اور میں مومن ہوں, تو کیا ہوگا, تو میرے اوپر کفارہ کتنا ہے, ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہوگا. اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو جو تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو کہ نہیں وہ مجھے قتل نہیں کریں گے, ہم اس کو قتل نہیں کریں گے, جیسے پیچھے بات آئی ہے کہ معاہدے کی بات آئی ہے, تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اگر دشمن قوم کا ہے, کافروں کی قوم کا ہے, صرف آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے. لیکن اگر ایسی قوم میں سے ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا تھا, تم نے ان کو تکلیف نہیں پہنچانی, انہوں نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچانی, ٹھیک ہے, تو ان کو ایک غلام بھی آزاد کر کے دینا پڑے گا, ساتھ ہی ساتھ جو بھی پیسہ دلانا وہ بھی دینا پڑے گا. پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے گا. یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے, اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے. یہ 2 ماہ کے مسلسل جو روزے لگاتار ایک کے بعد ایک درمیان میں گیپ نہ آئے, یہ تب ہے جب آپ کسی غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, فائنینشلی آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, تو پھر فزیکلی آپ اس کا کفارہ دیں گے. اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے, وہ اس میں ہمیشہ رہے گا, اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی, اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو, اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں, تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو, تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہے, تم اس سے پہلے خود ہی بھی اس حالت میں مبتلا رہ چکے ہو, پھر اللہ نے تم پر احسان کیا, لہٰذا معاملے کی تحقیق کر لیا کرو. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا جی یہ جو ہے کافر ہے تو بس آپ نے اس کو قتل کر دیا, نہیں, معاملے کی تحقیق کرو کہ وہ کافر ہے یا بس یہ واقعی میں کافر ہے یا مسلمان ہے. بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب باخبر ہے. کسی عذر کے بغیر پیچھے بیٹھے رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی کہ بغیر کسی عذر کے اگر انسان جہاد پہ نہیں نکل رہا اور ایک انسان جو ہے وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد میں نکل رہا ہے, یہ دونوں کیٹیگری برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے, اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے, اور اللہ نے مجاہدین کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا اجر دیا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 96. ان کے لیے اللہ کی طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہوں, تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے, وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے, چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے, مگر وہ مرد, عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہوں اور وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں پاتے, ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا, اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے. اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اور وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا, اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا, اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے.
اور جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دے گا تو تم نماز قصر ادا کرو، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہے، یعنی کہ نماز کو شارٹ کر لو. یہ یہاں پہ بات آئی ہے، نماز کو شارٹ کر لو یا دو نمازوں کو جوائن کر کے پڑھ لو تو تم پہ کسی قسم کی کوئی بھی قباحت نہیں ہوگی. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر ہمارے پاس 102. اور اے نبی جب آپ مومنوں کے درمیان ہو پھر ان نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ. اب یہاں پہ صلاۃ خوف کا طریقہ آیا ہے. اگر آپ جنگ پہ ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے جنگ کے دوران نماز کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ خوف. اس کا طریقہ سمجھ لیجئے. اب امام کیا ہے؟ امام جب آپ انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہوگا، یعنی کہ جسم کے اوپر جس طریقے سے بھی ہتھیار بیلٹ کے ذریعے کھڑے ہوتے ہیں، چپکائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے ہتھیار چھوڑ کے نماز نہیں پڑھنی، ہتھیار جسم کے اوپر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے؟ ایک گروہ، یعنی کہ اگر 50 لوگوں کا گروہ ہے یا 100 لوگوں کا گروہ ہے، اس میں سے 50 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور 50 نہیں کھڑے ہوں گے. 50 جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ کے اذن سے. پھر جب وہ سجدہ کر لے، ایک رکعت پڑھ لی تو پیچھے چلے جائیں، اسی طرح پیچھے چلے جائیں. اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرے. یعنی کہ ایک گروہ 50 لوگوں نے ایک رکعت پڑھی، رکعت پڑھ کے پیچھے ہو گئے، اور 50 لوگ جو حفاظت کے لیے کھڑے تھے وہ پھر دوسری رکعت میں آئیں گے، اور جو پہلے والا گروہ ہے وہ حفاظت کے لیے جگہ جگہ جو بھی ان کو پوائنٹس دیے گئے ہوں گے وہاں پہ نافذ ہو جائیں گے. اب پہلے گروہ نے ایک رکعت پڑھی، دوسرا گروہ بھی ایک رکعت پڑھے گا، لیکن امام کی یہاں پہ 2 رکعتیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قصر نماز یعنی کہ جو 4 ہوتی ہیں ان کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. یہاں تک آ جائیے. اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور وہ بھی چونکا رہے اور اپنے ہتھیار لگائے رہے. یہ نہیں کہ وہ اپنے ہتھیار چھوڑ کے آئے گا، نہیں، وہ ہتھیار لگا کے آئے گا. کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ اور وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں. اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی ہتھیار اٹھانے ہیں. اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار ایک طرف رکھ دو. 2 ریزنز ہیں. اگر تو بارش کے درمیان جنگ ہو رہی ہے تو اپنے ہتھیار سائڈ پر رکھ دو، کیونکہ بارش میں اس طریقے سے تو نظر نہیں آ رہا ہوتا کافروں کو کہ اپنے ہتھیار پہنے ہوئے یا نہیں. دوسری، اگر آپ بیمار ہیں، 2 صورتوں میں ہتھیار اتارنے کی اجازت ہے، اس پہ گناہ نہیں ہے، ادروائز اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ چیز دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے. اور اس حالت میں بھی چونکے رہو. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے ہتھیار سائڈ پہ رکھ دیا اور آپ ایسے بس عجیب سا مجنوں کی طرح بہیو کریں. نہیں، آپ نے بالکل الرٹ رہنا ہے. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو. پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. یعنی کہ مقتدیوں کی تو ایک رکعت ہوئی ہے نا، تو جب وہ امن کی حالت میں ہو جائے، یعنی تھوڑا سا خوف اگر ٹل جائے تو اپنی جو ایک رکعت رہتی ہے پھر اس کو مکمل کریں گے جو مقتدی ہیں. امام کی تو 2 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے؟ بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس چیز کی امید نہیں رکھتے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے. تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو کافروں کو بھی پہنچتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ تمہیں تو اس بات کی امید ہے نا کہ اللہ کی رضا ملے گی اور جنت ملے گی، انہیں تو اس بات کی بھی امید نہیں ہے. وہ تو صرف دنیاوی میڈلز اور شہرت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ فرق ہے مسلمان اور کافر میں. ٹھیک ہے؟ اے نبی، آیت نمبر 105. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنے. آیت نمبر 106. اور اللہ سے بخشش مانگے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گناہ گار ہو. وہ لوگوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور وہ اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ
رات کو چھپ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں تم لوگوں نے یہاں دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا، یا وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو شخص برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، یعنی کہ شرک کرے، برا عمل کرے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو بے شک اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرتا ہے، پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیتا، خود برائی کی ہے، خود کوئی گناہ کیا لیکن الزام کسی دوسرے پر لگا دیا ہے، تو ایسا کر کے وہ ایک بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے لیے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دے، اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بہکاتے، اور وہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ آیت نمبر 114، ان کی اکثر خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، یعنی کہ جو بھی آپ کے بارے میں پلاننگ یا پلاٹنگ کرتے ہیں چھپ چھپ کر، اس میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی، اس کے پیچھے پڑنے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی وجہ سے پریشان رہنے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر جو شخص صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے، یعنی کہ سرگوشی کی یہاں پہ بات کیا آئی ہے، اگر آپ نے کسی کے کان میں جا کے بات کرنی ہے، سرگوشیاں کرنی ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے اس والے ایکٹ میں، اس والے عمل میں۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے کان میں بات کرنی ہے، اب آپ کو کیڑا ستا رہا ہے، 2-3 کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ محفل کی بات ہو رہی ہے، محفل کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، یا تو آپ نے اگر کسی کو صدقہ دینا ہے تو آپ کسی کے کان میں جا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں، یا آپ نے 2 لوگ محفل میں موجود ہیں جن کے درمیان لڑائی ہوئی ہے تو آپ کسی اپنی فرینڈ کو کہتے ہیں کہ چلو اس کے درمیان صلح کرواتے ہیں، تو آپ سرگوشی کر سکتے ہیں۔ یہ 2-3 کاموں کے علاوہ اگر محفل میں آپ کسی کے کان میں بیٹھ کے سرگوشی کرتے ہیں تو اس چیز سے منع کیا گیا، اس میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایکٹ یا یہ رویہ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اور اس وقت ہماری مجلسوں میں یہی ہوتا ہے، 2 لوگ پس پس کر رہے ہوتے ہیں کانوں میں، اور تیسرے جو سامنے بیٹھے اسی کے بارے میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ عادت خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کو لان تان کرنا، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، اس کو اپنے سے کمتر سمجھنا سامنے والی کو، اور اس کے منہ پہ بیٹھ کے اس کی باتیں کرنا اور کانوں میں بیٹھ کے چگلیاں کرنا۔ یہ کن خواتین کے کام ہیں جن کے پاس کھلا ٹائم ہوتا ہے؟ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 115، اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے اور اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہے، اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل وہ سر کے شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس سے کہا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا۔ اور میں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ جب اس کو جہنم سے نکالا گیا تھا، جب اس کو جنت سے نکالا گیا تھا، یعنی کہ اوپر آسمانوں پہ تو یہ خیر بادشاہی تھا، مطلب اس کو نا فرشتوں کے اوپر ذرا نافذ کیا گیا تھا، اور بڑی کہنے کے اچھی پوسٹ پہ تھا، سمپل از دیٹ، اس کو میں نے بادشاہ اس لیے بولا کہ بڑی اچھی پوسٹ پہ تھا۔ تو یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے کہ جب اس کو نکال دیا گیا شیطان کو اپنے عہدے سے، جنت سے، ہر جگہ سے، یہ نکل گیا نا، پھر اس نے کہا کہ میں اب لوگوں کو گمراہ کروں گا، ان کے رستوں میں بیٹھوں گا۔ اب آگے آ جائیے تب 119 میں انہیں گمراہ کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا، میں کل کو امیر ہو جاؤں گی، جب میرے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے گا، اور میرے پاس یہ ڈگری ہوگی، میرے پاس یہ گاڑی ہوگی۔ یہ امیدیں ہیں نا فیوچر کے بارے میں، مطلب فیوچر کی سوچوں میں یہ مبتلا رکھے گا لوگوں کو، یہ اس کی چال ہے۔ یہ دل کرتا نا یہ کام کرنے کو، ہم کہتے ہیں چلو اب نہیں کرتی کل کر لیتی ہوں، یہ شیطان کی چال ہے، کاموں کو پینڈنگ کروانا، امیدیں دلانا۔ اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کر دیں گے۔ جانوروں کے کانوں کے اندر سوراخ کر کے اور چیرا لگوایا جاتا ہے، نشانی رکھی ہے ہم نے، یہ شیطانی عمل ہے، منع کیا گیا اس کام سے۔ دوسرا کہتا ہے
کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی بناوٹ کو رد و بدل کر دوں گا. یہ جو شکلیں، یہ جو فلٹرز ہم یوز کرتے ہیں، چاہے سنیپ چیٹ کے چاہے انسٹاگرام کے، جگہ شکل پوری چینج نہیں ہوتی. کوئی بلی بن جاتا ہے، کوئی کتا بن جاتا ہے، اور جو جس طریقے کے ہمیں لگتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ نے شکل بنائی ہم ایسے کو خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. ناک پتلی ہو جاتی ہے، جو جو لائن ہے وہ بالکل کہہ لیں کہ سلیم ہو جاتی ہے، وہ ہم تو ہے ہی نہیں. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے آج کی یوتھ کے ساتھ کہ شیطانی عمل کو اتنا خوبصورت بنا کے ایپس کے تھرو ہم تک پہنچایا گیا ہے. جو شکل ہماری ہے ہی نہیں، وہ اس نے کیا بات بولی ہے کہ میں اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کروں گا، فزیکلی بھی اور اس طریقے سے فلٹرز کے ذریعے بھی. جب آپ کسی کو اپنی پکچر بھیجتے ہیں فلٹر لگی، وہ سامنے والے کو آپ دھوکہ دیتے ہیں نا. آپ نے شکل میں رد و بدل کی، یا سمپل از دیٹ آپ نے اپنے ناخن اپنے آئی بروز بنوائے، جو اللہ نے آئی بروز دیے تو اس میں آپ نے چینجنگز کی، وہ گناہ ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سرجریز کروا لی، چاہے ناک کی سرجری ہے چاہے ہونٹوں کی سرجری ہے، آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی شکل میں رد و بدل کی ہے. یہ شیطانی عمل ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. تو اس نے کیا کہا کہ میں ایک تو انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کر دیں، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو یقیناً کھلے نقصان میں جا پڑا. شیطان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اسے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں پائیں گے. پہلی بات، شیطان ایمان خراب کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے، نافرمانیوں پر لگاتا ہے. تیسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے، نیکیوں سے روکتا ہے، نمازوں میں کمی کوتاہی کروائے گا، اذکاروں میں کمی کوتاہی کروائے گا، سارے کام ٹھیک ہے. چوتھا فورتھ پوائنٹ ٹھیک ہے، ریاکاری میں داخل کرواتا ہے، یعنی کہ جو بھی اگر آپ نے نیکی کا کام کرنا وہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے. ففتھ پوائنٹ ہے، خود پسندی میں ڈالتا ہے، میں ٹھیک ہوں، میں بیسٹ ہوں، میری باتیں ٹھیک ہے، باقی دنیا گئی جہاں مرضی. یہ جتنے بھی کہہ لیں کہ سوچے ہیں انسان کے دماغ میں آتی، چاہے وہ آپ یہ کہنے کسی بھی چیز کو لے کے، حکم کو لے کے، شریعت کے حکم کو لے کے شک پیدا کرنا، نافرمانیوں پہ لگنا، نیکیوں سے دور ہونا، ریاکاری میں انٹر ہو جانا، خود پسندی میں مبتلا ہونا، یہ سارے کے سارے جو پوائنٹس ہیں یہ شیطانی سوچیں، شیطان کی چالوں سے بچے. ایک بڑی خوبصورت بک ہے جس میں اس بک کا نام ہے شیطان کی چالیں. آئی تھنک یہ الہدا کی بک ہی ہے. آپ کوشش کریں کہ ذرا میرے خیال میں 100 سے ابو پیجز ہی ہیں، لیکن ایک دفعہ اس بک کو ریڈ کریں، اس سے پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ شیطان کی کون کون سی چالیں ہیں اور میں نے کن کن چالوں سے اپنے آپ کو بچانا، ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اگر کوئی میرا دشمن ہے وہ کیسے کیسے پینترے اپناتا ہے، مجھے پتا ہوگا تو میں دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہوں نا ٹھیک ہے. تو لازمی اس بک کو جو ہے وہ آپ لوگ ریڈ کیجئے گا. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 122، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم جلد انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون قول و قرار میں سچا ہے. انجام کا دار و مدار نہ تمہاری خواہشات پر ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، بلکہ جو کوئی برا عمل کرے گا اس کو اسے بدلہ دیا جائے گا اور وہ لوگوں کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا. اور جو کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور دین میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے. پھر جو صرف حق پرست تھا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا تھا. آیت نمبر 126، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اور اے نبی، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ خود ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے. اور کیا کتاب کی وہ آیتیں بھی جو یتیم عورتوں کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جنہیں ان کا مقرر حق تمہیں نہیں دیتے، جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو. اور وہ کمزور بچیوں کے بارے میں تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم یتیموں سے انصاف کرو اور تم جو بھی نیکی کرو تو بے شک اللہ اس کا خوب علم رکھتا ہے. تو عورتوں کے بارے میں ان کے حق مارنا، ان کے اوپر ظلم کرنا، ان سب چیزوں سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. آیت نمبر 128، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اس کو اندیشہ ہو، ٹھیک ہے. اب مرد جو ہے وہ ظلم یا زیادتی کر رہا ہے یا اس کو اگنور کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ 2-3 عمل اگر مرد کر رہا ہے نا بیوی کے ساتھ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح ہی اچھی ہے. کوشش کریں کہ اپنے میٹرز کو ساتھ ہی ساتھ سالو کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، اپنے دل کی بات بتائیں، کیونکہ سم ٹائم جسٹ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں.
آپ ایک اگلے بارے آپ شوہر کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ نہیں انہوں نے مجھے اگنور کیا ہے، مجھے ویلیو نہیں دی، یا میرے ساتھ زیادتی کیا، میرا حق مارا ہے. لیکن جب آپ اپنی بات ان کے ساتھ کرتی ہیں یا ان کے سامنے رکھتی ہیں تو ان کی طرف سے بھی جو بات آتی ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں جان بوجھ کے نہیں کی، بلکہ سچویشن ایسی بنی ہے کہ ان سے یہ سارا معاملہ ہو گیا. تو اگر کوئی بات کمیونیکیشن کے ذریعے سالو ہو سکتی ہے تو یہ زیادہ بیسٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو دل میں رکھ کے کڑتے رہیں اور پریشان خود بھی ہوں اور اپنا رشتہ بھی خراب کر لیں. تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح ہی اچھی ہے. اور انسانی نفس میں بخیلی رکھی گئی ہے کیونکہ انسانی نفس کے اندر جو ہے وہ شو ہے، بخیلی ہے، کنجوسی ہے، آگے بڑھ کے پہل نہ کرنا ہے. بالکل بھی ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا آ کے پہل کرے، میں کیوں جا کے پہل کروں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے نفس میں رکھی گئی ہیں. اور اگر تم احسان کرو کسی نے، یعنی کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی، پھر بھی آپ پہل کریں اور پرہیزگار بنو، یعنی کہ آپ نے اس کے ساتھ برا نہیں کرنا. تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے. اور تم میں سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو، کیونکہ یہ عدل ہو ہی نہیں سکتا. اگر 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں، 4 بیویاں، ان میں ایک جیسا آپ کا رویہ ہو نہیں سکتا. کوئی ایک زیادہ فیورٹ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ آپ کا کم جو ہے وہ ہم آہنگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خواہ تم ان کی کتنی ہی خواہش رکھو، لہذا تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو بیچ میں لٹکی ہوئی چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور پرہیزگار بنو تو اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یعنی کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ اتنی زیادہ دلی تعلق اور محبت ہو اور باقیوں کے ساتھ اس طریقے کا سلوک نہ ہو، تو اس طریقے سے جو ہے وہ رویہ نہیں اختیار کرنا. لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی. خواہش کے باوجود انصاف نہ ملنے سے مطلب یہی قلبی میلان اور محبت میں عدم و مساوات ہے. اگر یہ قلبی محبت ظاہری حقوقی مساوات میں مانے نہ بنے تو اس میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن یا حرج کی بات نہیں ہے. یعنی کہ میں آپ کو یہ بات سمجھاتی ہوں، اگر 2 سے 3 بیویوں کے درمیان میں ایک کے ساتھ محبت زیادہ ہے، دلی جو رجحان ہے وہ زیادہ ہے، لیکن آپ باقیوں کے کسی بھی حق میں حق تلفی نہیں کر رہے، ان کو بیچ میں نہیں چھوڑ رہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیونکہ حضرت عائشہ کی طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زیادہ جھکتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں یہاں سے ملتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ سب بیویوں کے درمیان جو ہے ان کے حقوق پورے کرنا ضروری ہے. اگر 2 میاں بیوی اور دوسرے سے الگ ہو جائے تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. یعنی کہ اگر نہیں آپس میں جو ہے وہ سوچ کا اختلاف بہت زیادہ بڑھ چکا اور آپس میں نہیں تعلقات ٹھیک ہو رہے، اگر بات ڈائیورس تک پہنچ گئی ہے، دونوں الگ ہو چکے ہیں، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رستوں میں جو ہے وہ بے نیاز کر دے گا. اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب حکمت والا ہے. اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی ان کو اور تمہیں بھی یہی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو. پھر اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بہت بے پرواہ قابل تعریف ہے. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے. اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر دوسری جگہ دوسروں کو تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. اور اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو، اور اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 135. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو. یعنی کہ سچی گواہی دینی ہے، چاہے درمیان میں کوئی بھی آئے. معاملے کا فریق امیر ہو یا غریب، دونوں صورتوں میں تمہاری نسبت اللہ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. بس تم نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. یعنی کہ اپنی کسی بھی نفسانی خواہش کی وجہ سے یا کسی رشتے کی آڑ کی وجہ سے آپ نے انصاف کو نہیں چھوڑنا. اور اگر تم نے توڑ موڑ کر بات کی یا گواہی دینے سے منہ موڑا تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب باخبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ، اس کے رسول اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی. جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں کہیں بڑھ گئے، یعنی کہ انہوں نے کھیل ہی سمجھ لیا ایمان کو. ایمان لائے کفر کیا، ایمان لائے کفر کیا، اور پھر کفر میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا. ایک دن نماز پڑھی، ایک دن نہیں پڑھی، ایک دن اللہ کا اقرار کیا، ایک دن طاغوت کا اقرار کیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اے نبی، منافقوں کو خبردار کر دیجئے
کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ پھر بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس نے اس کتاب میں تمہارے نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم اس مجلس میں نہ بیٹھو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے اوپر جوکس بناتے ہیں، جیسے وہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شاعر اللہ یعنی کہ اللہ کی نشانیاں، جیسے حج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مسجد، یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا مذاق اڑانا، اس کے اوپر جوکس کریک کرنا۔ اگر تو آپ کسی ایسی محفل کا حصہ بن گئے، آپ کہیں ایسی جگہ چلے گئے جہاں پہ آیتوں کا مذاق ہوا، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا تھا یہ کہا تھا، اور پھر ہنسنا شروع کر دیا، ہم تو یہ چیزیں نہیں مانتے، نہیں ہمارے اندر یہ ٹرینڈ نہیں ہے، تو ایسی مجلس کا آپ حصہ نہیں بن سکتے، آپ وہاں بیٹھیں گے نہیں، آپ کسی دوسرے کمرے میں چلے جائیں۔ سامنے والا مائنڈ کرتا کرے، اللہ کو راضی رکھنا ہے کہ لوگوں کو راضی رکھنا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، جب تک وہ اس کنورسیشن کو نہیں چھوڑیں گے آپ اس مجلس کا حصہ نہیں بن سکتے، آپ کہیں اور جا کے بیٹھیں، ورنہ تم بھی اس وقت یقیناً انہی جیسے ہوگے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، تو پھر لہٰذا سوچ سمجھ کے سارے معاملات کرنا۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر ہمارے پاس 141۔ وہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ ملے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کو راستہ نہیں دے گا۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی کیا نشانی بتائی گئی ہے؟ بس کسی نے مجبور کر دیا نماز کے لیے تو اٹھ کے نماز پڑھ لی، دکھاوے کے لیے نماز پڑھ لی، اور تھوڑا بہت بس اللہ کو یاد کر لیا، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کاروائی کے لیے کوئی کھلی حجت دے دو؟ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، یعنی کہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں منافق ہوں گے۔ کیوں؟ منہ پہ کچھ اور تھے، پیٹھ پیچھے کچھ اور تھے، جب بولتے تھے جھوٹ بولتے تھے، امانت میں خیانت کرتے تھے، اور ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وعدہ خلافی کرتے تھے، اللہ کی رسی کو پہلے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا پھر اس کو چھوڑ دیتے۔ تو منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور وہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر اپنی اصلاح کر لی اور تھام لیا اللہ کے دین کو، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو جلد بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اگر تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، ایمان لے کر آئے، تو اللہ کو کیا ہے کہ وہ آپ کو عذاب دے، لیکن اگر ہم نے منافقت چھوڑنی ہی نہیں ہے تو پھر وہی بات ہے کہ عذاب کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاؤ۔ چلے جی، یہاں تک تھا ہمارا پارہ نمبر 5۔ الحمدللہ 5واں روزہ ہے آج، اور 5 پارہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ چلے جی، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں۔ ہبا، جی ہبا، کھول لیجیے مائک اپنا۔ جی بولیے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، مجھے پوچھنا تھا، میں نا ایک آن لائن اکیڈمی کا جو نا حصہ تھی، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو جو وہاں پہ ہم لوگ نا وہ بھی دیتے تھے، مطلب خیرات کے طور پہ، تو جتنی میری استطاعت تھی میں نے اس حساب سے نا دیے تھے ان کو، بنا انہوں نے مجھ سے اور زیادہ دیں، تو میں نے ان کو بولا کہ سر میں نہیں دے سکتی، میری اتنی استطاعت نہیں ہے، تو مجھ پہ نا تھوڑے غصے ہوئے، پھر کہنے لگے کہ نہیں آپ کو اور دینی پڑے گی۔ پھر میں نے کہا سر میں نہیں دے سکتی، انہوں نے مجھے کہا میں آپ کو آن لائن اکیڈمی سے نا ریموو کر دوں گا، تو میں نے کہا سر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو نا میری مجبوری ہے، میں نہیں دے سکتی، پھر باقی آپ کو سیکھ لیں گے۔ اچھا میم، اس سے پہلے نا انہوں نے مجھ سے بیعت بھی دی تھی کہ جو نا میں آن لائن اکیڈمی نہیں چھوڑوں گی اور جو ہے نا اس میں آگے کام کروں گی، تو پھر تب بولا نا کہ آپ کو میں اکیڈمی سے ریموو کر دوں گا، تو میں نے ان کو بولا کہ سر آپ کی مرضی ہے، مطلب میں تو آپ کو بتا چکی کہ میں اتنی زیادہ نہیں دے سکتی، پھر انہوں نے مجھے اکیڈمی سے ریموو کر دیا۔
تو میم اب جو تھے وہ میرے پہ اس کا وہ ہوگا کیا مطلب, یا پھر مطلب میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی, انہوں نے تو خود مجھے ریموو کیا. نہیں نہیں, ایسے تو کسی اکیڈمی کے ساتھ جوائن ہونے کے اوپر بیعت لینے کی تو آتی نہیں ہے. بیعت تو صرف ایک چیز پہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں, یہ ایک چیز پہ ہم بیعت ہو سکتی ہے, جیسے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ صحابہ کرام نے بیعت لی تھی, اور تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں جس پہ ہم بیعت لیں. اور اگر انہوں نے ریموو کر دیے تو اس میں تو آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. جتنی زکوٰۃ آپ کی بنتی تھی آپ نے اتنی دینی ہے نا, زکوٰۃ مسکینوں کو یا غریبوں کو, اس سے زیادہ تو آپ نے دینی بھی نہیں ہے. اس میں آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی وبال نہیں ہے. ٹھیک ہے میم مطلب وہ کہتے تھے جماعت کو کی موت ہے. نہیں نہیں نہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کوئی بھی ہمیں کو بات کہتا ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے ڈھونڈنا ہے قرآن میں اور حدیث میں, کہ اگر کسی نے جماعت کو چھوڑ دیا تو اس پہ یہ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے اس کو نکالا ہے. ہم نے کل کیا پڑھا تھا, سورہ آل عمران تھی کل ہماری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کی گئی تھی کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نرم ہے, اگر آپ ان کے ساتھ سختی کرتے تو وہ آپ کے ارد گرد سے جھٹ جاتے, یا اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ ان کو معاف کریں, درگزر کریں اور ان کو اپنے معاملات میں شامل کریں. تو ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا, لیڈر, اگر تو آپ کسی بھی ایجنسی یا کسی بھی اکیڈمی کے لیڈر کے ساتھ مطلب اس کو ایز اے لیڈر دیکھتے تو اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جو اسٹاف ہے اس کے ساتھ نرم ہو, سب سے پہلی بات. اگر ان سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو ان کو معاف کرے, درگزر کرے اور دوبارہ سے ان کو معاملات میں شامل کرے. یہ ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے, اس میں ہمارے اوپر کوئی وبال نہیں ہے. جی شکریہ. ٹھیک ہے, پریشان نہ ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چلے جی, نیکسٹ کسی کا کوئی کوشچن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سمیرہ. میں کل ایسا ایک مطلب وہ کافی مطلب عالم ہے, تو انہوں نے کل میرے ہسبینڈ مطلب کافی لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے جسٹ ایسا ڈسکشن شروع کی کہ زکوٰۃ کے لیے ایسا حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس جیسے اگر 21 تولے سونا ہے اور گھر میں 3 فرد ہیں, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 7 تولے سب میں ڈیوائڈ کر دیں تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو اس طرح کا کوئی اگر دیکھیں آپ کے پاس 21 تولے مطلب میرے پاس 21 تولے سونا ہے, اب میں نے میری آگے 3 بیٹیاں ہیں یا میرا بیٹا ہے, میں نے ان اولاد نا بیٹی یا بیٹے, میں نے ان کے حصے میں مطلب ڈیوائڈ کرنا ہے, تو میں نے سب تینوں کو 7 تولے جو ہے وہ میں نے دے دیے. اب 7.5 پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, مطلب چاہے وہ سونا میرے پاس ہی پڑا رہے ان کی شادیوں تک, ٹھیک ہے, لیکن میں نے ان کی ملکیت میں دے دیا تو پھر میں زکوٰۃ نہیں دوں گی. ٹھیک ہے, تو میم یوز کر سکتے ہیں. ہاں نہیں, آپ نہیں یوز کریں گی, ان کی ملکیت ہے, پھر آپ نے نہیں پھر اگر دیکھیں نہیں دیکھیں اگر تو آپ کی ملکیت ہے تو آپ یوز کریں, اگر آپ کی ملکیت نہیں ہے تو وہ بچہ یوز کرے گا, آپ نہیں یوز کریں گی پھر. ٹھیک ہے, وہی ہے کہ پھر وہ آپ یوز نہیں کر سکتی. ہاں اگر وہ آپ بچے سے اجازت دیتی ہیں کہ آپ کچھ دیر پہننے کے لیے لے لیں تو اس بچے یا بچی سے آپ نے اجازت لینی ہے, کیونکہ وہ ملکیت اب اس کی ہے, پڑا بس آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, وہی ہے. اور میم ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ مطلب زکوٰۃ صرف اپنے علاقے میں ہی دے سکتے ہیں؟ نہیں, جس کو مرضی دے, جس کو مرضی دے زکوٰۃ. ابھی میں نے گروپ میں بھی ایک فلائی بھیجا, کسی کو ضرورت ہے اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہے, جنہوں نے زکوٰۃ نکالی ہے, جن کا یہ مہینہ بنتا ہے, تو میرے سے بھی کانٹیکٹ کریں, کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ واٹس ایپ مجھے واٹس ایپ میسج کریں نا, میں آپ کو پھر گائیڈ کرتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ. میں نے گروپ میں بھی ایک میسج چھوڑا تھا. جزاک اللہ. جی شبانہ باجی. میں نے صبح فجر میں نماز پڑھی, 1 رکعت پڑھ لیا, اور دوسری میں مجھے دھیان ہی نہیں کہ میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی. میں نے قاعدے میں بیٹھ کے اتحیات پڑھنا شروع کر دی. اس کے بعد مجھے دماغ میں الجھن پیدا ہو گئی, پتہ نہیں میں نے دوسری پڑھی کہ نہیں پڑھی. پھر میں نے سلام پھیر کے پھر میں نے دوبارہ نئی نماز پھر شروع کر دی. بس وہ سجدہ سہو کر لیا کرے نا, جب کنفیوژن ہوتی ہے تو بس 2 سجدے کر لیا کرے. سجدہ سہو کے طریقے نا یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کرنا سجدہ سہو, تو آپ کو ڈفرینٹ ان کے طریقے مل جائیں گے. کہ اگر آپ کی 1 رکعت آپ کو شک ہے کہ میں نے 1 رکعت نہیں پڑھی, اس کا سجدہ سہو کا طریقہ مختلف ہے. اگر آپ کو شک ہے کہ میں نے زیادہ رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اس کا سجدہ سہو کا طریقہ مختلف ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو ویڈیو کے تھرو بھی سمجھا دیا جائے گا. اگر آپ کو لگتا ہے نا جیسے
نماز میں ہی ہے, 4 رکعتیں تھی, مجھے ایسے لگا کہ میں نے نا 3 پڑھی ہیں, چوتھی نہیں پڑھی, چاہے پڑھ لی ہے, بس شک گزرا ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز میں کیا نام ہے, آپ پھر ایک ایکسٹرا رکعت پڑھیں گے, ایک ایکسٹرا رکعت پڑھ کے پھر 2 سجدے سہو کے جو ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ کریں گے. اس لیے میں نے آپ کو یوٹیوب کا کہا کہ وہاں پہ لوگوں نے ماشاءاللہ سے کافی اتھینٹک مٹیریل جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے, اور اس کے طریقے جو ہے وہ بتائے ہوئے ہیں کہ اگر رکعت زیادہ یا کمی کا شک ہو جائے. ٹھیک ہے, وہی نہیں جیسے فجر میں دوسرا سجدہ نہیں کرتے ہیں, 2 سجدے کرتے ہیں, سنتے ہیں کہ فجر میں ہاں 2 سجدے ہیں نا, تو پھر آپ نے پھر سجدہ سہو کے 2 ایکسٹرا اور بھی تو کرنے ہیں نا. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ویڈیو کے تھرو اس کو سمجھ لیں. ویا کی جی زوبیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آج آپ نے بتایا نا کہ شوہر کی بات ماننا جو ہے وہ میری پر فرض ہے جی. لیکن اگر شوہر یہ کہے کہ بھئی خونی رشتوں کو چھوڑ دو, جیسے بہن کو چھوڑ دو میرے لیے بغیر کسی وجہ کے, کوئی بات بھی نہ ہو, بہن کو میرے لیے چھوڑ دو یا ماں باپ کو چھوڑ دو یا بھائی کو, تو خونی رشتوں کو چھوڑنا بھی شوہر کی فرمانبرداری میں ہی آئے گا؟ نہیں, اس میں یہ چیز نہیں آئے گی. بغیر کسی ریزن کے اگر شوہر یہ بات کہتا ہے, ٹھیک ہے, تو مصلحتاً اس سچویشن کو بگڑنے سے بچانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں. کتر ہمی نہیں کرنی, بس خاموشی اختیار کر لیں شوہر کے سامنے, اور آہستہ آہستہ ان کی کاؤنسلنگ کریں کہ وہ میرے خونی رشتہ دار ہیں, خونی رشتے ہیں, جیسے آپ کے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں. بس آہستہ آہستہ کاؤنسلنگ کر کے ان کو اس پوائنٹ پہ لے جائیں. لیکن یہ فرما برداری میں چیز نہیں آتی کہ آپ نے بلا وجہ جو ہے اپنے رشتے جو ہے وہ چھوڑ دیا. لیکن وہی بات ہے کہ سامنے والا کس سٹیٹ آف مائنڈ میں آپ کے ساتھ اس وقت وہ رویہ اختیار کر جاتا ہے, وہ ظلم اور زیادتی کر جاتا ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم لڑائی جھگڑا کریں, تو وہی بات ہے کہ آپ پھر اس کی کہہ لیں کہ اصلاح کریں, کہ مطلب کاؤنسلنگ مین کہ اس کو آہستہ آہستہ سمجھاتے رہے اپنے عمل سے, اس کی ماں کی رسپیکٹ کر کے, اور یا اس کے شوہر کی رسپیکٹ کر, اس کے باپ کی یا بہنوں کی رسپیکٹ کر کے. یہ بات کا احساس ان کو دلایا جا سکتا ہے کہ میرے بھی ماں باپ یا بہن بھائی ہیں, مجھے ان سے الگ ہونے کا نہ کہ عمل کے ذریعے سکھایا جا سکتا ہے. یہ فرما برداری میں نہیں آتی چیز, ٹھیک ہے, لیکن مثلاً کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے. اچھا, یہ نا میری سسٹر کے ساتھ معاملہ ہے, تو 5 سال سے میں ان کے گھر نہیں جا سکی نا. میں پوچھ رہی تھی کہ اگر کوشش کریں ہم صلح کی, ان کے ہسبینڈ کو منانے کی, تو کیا اپنی طرف سے کر سکتے ہیں ایسا؟ ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ بہت ڈفرینٹ ہے, بہت ہی زیادہ. ہاں کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے. صلح کی کوشش کریں. عید آ رہی ہے, اب تحفے تحائف ان کو بھیجیں. اب تو پارسل آن لائن ڈلیوری ہے, پارسل کر دیں, ٹھیک ہے, تحفے سے سٹارٹ کریں. وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, لیکن صلح میں پہل کریں, ٹھیک ہے. آپ نے بس سلام بھیجنا ہے, تحفہ بھیجنا ہے, ان کی طرف سے جواب آتا ہے نہیں آتا, وہ آپ کا نہیں ہے. آپ کا عمل آپ کے ساتھ, ان کا عمل ان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. بھیا کی فاخرہ کا کوشچن ہے, السلام علیکم باجی, اگر شوہر نماز نہ پڑھتا ہو, پوری نہ پڑھتا مطلب 5 نہ پڑھتا, تو کیا میں ان کو سختی سے کہہ سکتی ہوں؟ سختی سے بالکل کہہ سکتی ہیں. تہجد کی نماز کے لیے آیا ہے کہ شوہر اگر تہجد کی نماز پڑھے تو اپنی بیوی, اس کی اگر بیوی سو رہی ہے تو اس کے منہ کے اوپر پانی کے جو چھینٹے مار کے اس کو جگا سکتا ہے. اور اگر بیوی تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور شوہر سو رہا ہو تو شوہر کو وہ پانی کے چھینٹے مار کے چہرے کے اوپر, یہ بڑا ایک کہہ لیں کہ پیارا سا ایک جیسچر ہے, تو شوہر کو اٹھا سکتی ہے. نفلی عبادت کے لیے یہ کہا گیا, تو فرضی کے لیے تو سختی نہیں, مطلب پیار سے آپ کہیں. پیار سے کہی ہوئی بات اور سختی سے کہی ہوئی بات میں فرق ہے. آپ ان کے سامنے نماز پڑھتی ہیں, آپ کے بچے نماز پڑھتے ہیں, تو آہستہ آہستہ شوہر بھی جو ہے وہ اس بات کے اوپر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. سختی سے نہیں, پیار سے کہیں, سختیاں نہیں چلتی. جی کسی اور کا کوئی کوشچن؟ چلیں جی, پارا نمبر 5 مکمل ہو چکا ہے. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ زندگی رہی تو پارا نمبر 6 میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.